الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پچھلی کڑی میں دوسری وحی کے نزول کی بات ہمارے سامنے آئی۔ دوسری وحی سورہ مدثر کی شروع کی 7 آیات پر مشتمل تھی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ دوسری وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم فرمایا کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائے لوگوں کو۔ تو اس حکم کی تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ تو دعوت کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے، اس کو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامع انداز میں اور مختصر لفظوں میں یہاں بیان کر دیا ہے۔ ابتدائی جو دعوت ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دعوت سری ہے، یعنی رازداری پر مبنی ہے، چھپ کر ہے، کھل کر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دعوت میں جماعتی انداز نہیں اپنایا گیا ہے، بلکہ انفرادی انداز اپنایا گیا ہے، یعنی اکیلے کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنے کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ جماعتی انداز میں کھڑے ہو کر جماعت کو مخاطب کرنے کا انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ اب اس انداز کے اختیار کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قوم اکھڑ و بت پرست تھی اور باپ دادا سے جو کچھ آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی۔ یہ فطری بات ہے کہ جب آدمی کسی کام پر مسلسل لگا رہتا ہے اور کسی فکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس فکر اور اس کام کے سلسلے میں غلط بھی ہو اگر، تب بھی اس کے ذہن میں ایک قسم کا تحفظ اور ریزرویشن بن جاتا ہے اور اس کے لیے وہ اڑتا ہے اور اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بات اگر ایسی ہو کہ جس کے سلسلے میں آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ حق ہے اور حق ہونے کی بنیاد کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے یہ بات بھی موجود ہو کہ نہیں، باپ اور دادا کرتے آ رہے، تو یہ حوالہ بھی اگر مضبوطی کا ہے تب تو اور زیادہ آدمی اکڑتا ہے اور پھر سختی کے ساتھ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر ان کو بات نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ان کے یہاں معاملہ کیا تھا؟ تو فیصلہ تو تلوار کے ذریعے ہی ہونے والا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے اس سے پہلے آئی ہے کہ حجر اسود کا جب جھگڑا پیدا ہوا اس کی جگہ میں رکھنے کے سلسلے میں اس کو، تو کئی قبیلوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس شرف سے محروم نہیں ہوں گے، ہم یہ شرف حاصل کر کے رہیں گے، خواہ ہماری جان اس کے راستے میں کیوں نہ چلی جائے۔ تو ایک مسئلہ ہے، چھوٹا ہی ایک طرح سے، لیکن اس کے لیے جان لینے اور دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ عربوں کا ایک عام مزاج تھا کہ جو بات نہیں سمجھ میں آنا اس کے لیے اڑتے تھے، اور اڑ جاتے تھے تو پھر جان لینے اور دینے کی بات آ جاتی تھی۔ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے سری طور پر دعوت کا آغاز کیا اور انفرادی طور پر آغاز کیا۔ انفرادی طور پر کرنے میں بھلائی یہ ہوتی ہے، جیسا کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سنجیدہ جو افراد ہوتے ہیں نا تو ان تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور ان تک پہنچ گئے تو ان کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر عام انداز میں خطاب ہو تو جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں اور ماحول کو کیا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور خراب کر دینے کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ جو سنجیدہ افراد حق سے اور دعوت سے، صحیح دعوت سے وابستہ ہو سکتے تھے نا، وہ بھی وابستہ ہونے کے سلسلے میں پریشان ہو جاتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وابستگی اختیار نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے جب اس قسم کا ماحول ہونا تو بہتر طریقہ کیا کہ ایک ایک فرد کو مخاطب کیا جائے، اور مخاطب کرنے کے سلسلے میں ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے۔ جو جن سے زیادہ تعارف ہے، قرب ہے، جن کو پہچانتے ہیں اور جن کے سلسلے میں معلوم ہے کہ اس کے اندر حق پرستی ہے، حق پسندی ہے، تو اس کو مخاطب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں کام شروع کیا ہے، اور اس کے نتائج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ مثالیں آئیں گی کہ حضرت ابوبکر نے بھی اسی انداز سے کام کیا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ کہتے کہ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ گواہی دی ہے، پیچھے بات گزری ہے۔ وہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، تو علم بھی تھا، اور وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزات نہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی۔ یعنی غلام نے آ کر بتایا تھا کہ کیا کیا سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں پیش آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ تو ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ بنفس نفیس وہاں موجود تھی، اس لیے یہ بات بالکل فطری تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے۔ تو کئی اسباب ایسے جمع ہیں یہاں کہ جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے پہلے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ کہتے کہ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی، چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں، سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، یعنی آپ کی پرورش میں تھے، وہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، 10 سال کے قریب عمر تھی اس وقت، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے تھے، لہذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن
شراحیل کلبی تھے، یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر، یعنی مالی معاوضہ لے کر، بدلہ لے کر احسان فرمائے۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اشہدوا ان ھذا ابنی، گواہ رہو کہ یہ میرا بیٹا ہے آج کے دن سے، اور میں اس کا وارث ہوں گا اور یہ میرا وارث ہوگا۔ کہتے کہ اسی دن سے ان کو زید بن محمد، زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کا۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ تو یہ چار لوگ ہیں جو بالکل پہلے دن ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلے کون ایمان لانے والا ہے؟ تو ذرا تطبیق دینے کی صورت ہوئی ہے، کہا کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ۔ لیکن اب اس بات پر اگر غور کیا جائے کہ سب سے پہلے کون ان میں بھی، تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور تحقیق کرنے سے بھی یہی بات، اور ذرا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے گھر ہی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو اس طرح سے علی الاطلاق، یعنی مطلق طور پر سب میں پہلے اگر ایمان لانے کا شرف کسی کو حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 4 طرح کا شرف ایسا ہے کہ جس کو خواتین نے حاصل کیا ہے۔ اولیت کا شرف، تو اولیت کا شرف 4 موقعوں پر یا 4 حوالے سے خواتین کو حاصل ہے اسلام میں۔ پہلا کیا ہے؟ تو پہلا شرف یہ کہ اسلام کی نصرت اور مدد کرنے کا شرف سب سے پہلے ایک خاتون کو حاصل ہے۔ کون ہے وہ؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلی مخاطب ہونے کا شرف بھی کس کو حاصل ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی کس کو حاصل ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور چوتھا جو شرف ہے شہادت کا، تو یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ سیدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور ان کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اب یہ ایک بات ہو گیا۔ اور دوسری بات جو کہنے کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ اس پر آج، کہ انفرادی اور سری جو دعوت ہے نا، شروع میں اسی دعوت کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اصل بات تو یہ کہ اسلام چھپنے کے لیے نہیں آئے بلکہ کھلنے کے لیے آئے، لیکن حالات اور وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، تو تقاضے کو دیکھتے ہوئے دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ اسوہ ہمارے لیے۔ اور یہ جو لوگ لے کر ایمان آئے نا، سب کون لوگ ہیں؟ بالکل قریب کے لوگ ہیں۔ تو بیوی ہے، اور بیوی سب سے بڑی رازدان ہوتی ہے کسی شخص کے سلسلے میں۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ آدمی جو چیزیں دوسروں کے سامنے نہیں ظاہر کرتا نا، اپنی بیوی کے سامنے کھول دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے۔ اور قریب کا معاملہ دوست کا بھی ہوتا ہے، جو خاص طور پہ جگری ہو، تو اس کے سامنے بھی آدمی اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ بالکل ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جن کے سامنے سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہیں نا، وہ لوگ پہلے ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو بالکل قریب ہیں، کسی تعصب کی بنیاد پر اور خاص تعلق ہے، دوست ہے، اس بنیاد پر نہیں لا رہے ایمان، بلکہ کس بنیاد پر لا رہے ہیں؟
اس بنیاد پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھا ہے، جانا ہے، اور آپ کی ایک ایک حالت سے ان کو واقفیت حاصل ہے، تو اس لیے بلا چون و چرا، بغیر کسی تردد کے، تذبذب کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان لوگوں کا اسلام قبول کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی لیے بھی دلیل ہے، اور اسلام کی حقانیت کے لیے بھی دلیل ہے کہ کن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ غیر سنجیدہ لوگ نہیں تھے، اور وہ لوگ نہیں تھے کہ ایک ہوا چلی اور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے جائزہ لیا تھا، اور حقیقت کا مطالعہ ان کے سامنے تھا، اور حقیقت پسندی کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بیوی کی گواہی کسی کی شخص کے سلسلے میں سب سے بڑی گواہی ہو سکتی ہے، اور دوست کے سلسلے میں کیا ہے؟ تو دوست کے سلسلے میں یہ ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینی، کسی آدمی کے بارے میں دریافت کرنا اور پوچھنا ہونا تو اس کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کہ اس کا دوست کون ہے۔ تو دوست کی گواہی بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، اور یہ ساری گواہیاں کس کو حاصل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی اور بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی ہمارے سامنے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔